سے لے کے ساری کائنات میں بسنے والی ساری انسانیت کے اندر داخل ہو جائے، کیسے لوگ اللہ کے احکام پر اور نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں، اس کی فکروں کو لے کر بیٹھے۔ تو خود کا جائزہ لینا ہے کہ میری زندگی میں کتنے اللہ کے احکام، میں کتنے اللہ کے احکام پر عمل پیرا ہوں، اور کتنے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تاج مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو میں اپنا رہا ہوں۔ کہ یہ دو ہی چیزیں ہیں جو ہم آپ کو دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت میں بھی کامیاب کریں گے۔ دنیا کے ہر مسائل کا حل اسی کے اندر ہے، پریشانیوں کا حل اسی کے اندر ہے، مشکلوں کا حل اسی کے اندر ہے۔ اللہ سکون، چاہت، چین، راحت، ہر چیز جو بھی دے گا ان دو چیزوں کے اندر ہی رکھا ہوا ہے زندگی میں دین سب کچھ ہے، اگر زندگی میں دین نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں۔ پھر مریں گے تو موت جو آئے گی، موت کا فرشتہ جو آئے گا وہ بھی ہمارے اعمال زندگی کے جو رہیں گے، زندگی ہم نے جو کچھ بھی جیسے زندگی ہم گزاریں اس کے مطابق اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجیں گے۔ کسی کے ساتھ تو سختی کا معاملہ کیا جائے گا، کسی کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا جائے گا۔ موت جب آئیں گے تو سب جنے کھڑے کے کھڑے رہیں گے، بیوی رہیں گی، بچے رہیں گے، رشتہ دار رہیں گے، خاندان والے، دوست احباب، ہر ایک جو ہماری زندگی میں جان چھڑک دے ہمارے لیے، ہم نے کھائے دونوں نے کھاتے، ہم نے تو دونوں نے سوتے، ہم کو کچھ وعدہ پیشے میں آتے، وہ سب سامنے کھڑے کے کھڑے رہ جائیں گے۔ فرشتہ جب آئے گا تو کوئی ہماری مدد نہیں کر سکے گا، تو ہم ہماری روح ہمارے جسم سے اچھی طرح سے آسانی سے سہولت کے ساتھ نکل جائے، اللہ کی رضا کے ساتھ ہماری روح نکل جائے۔ اس کے لیے ہم کو زندگی میں ہی عمل کرنا ہے، اچھے اعمال کرنا ہے، ہماری زندگی میں آنا ہے، اللہ کے احکام پورے کے پورے آنا ہے، تھوڑے سن لیے تھوڑے چھوڑ دیے ایسا نہیں۔ اللہ کے جو احکام ہیں تمام احکام کو اپنی زندگی میں لانا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنتیں بتائی ہیں وہ سنتیں ہماری زندگی میں آنا ہے۔ وہ آئیں گی تو پھر موت بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گی، موت کا جو پروانہ ہمارے لیے آئے گا وہ ہمارے لیے خوشی کا پیغام ہے، خوشی کا نام لیوا ہوگا، خوشی کے نام لینے سے رہتی ہے، نام کے ساتھ خوشی کا پروانہ لے کے آئیں گا۔ اگر اس کے برخلاف ہماری زندگی رہیں گی تو پھر موت جو آئیں گی پوری سختی کے ساتھ معاملہ، اور موت ہمارے لیے کیا ہو جائیں گی، عذاب بن جائیں گی، ہمارے لیے تکلیف کا باعث بن جائیں گی ہمارے لیے۔ اور پھر دنیا میں تو خیر اچھی ہے زندگی یا بری ہے، کوئی غیر ایمان والا بھی رہیں گا، دشمن بھی رہیں گا تو ہمارے اوپر ترس کھا کے کچھ مدد ہماری کر دے گا، چار ٹائم نہیں کرا تو آخری میں بھی جانتے رہے بھائی اوپر والے کے نام پہ تو بھی اس کی کچھ مدد کر دیں گے، بلکہ کچھ بھی سہولت آسانیاں ذریعے بن جائیں گے، کچھ بھی اللہ تعالیٰ بن۔ لیکن موت کی سختی کو کون بچائے گا؟ موت کے بعد کے جو معاملات ہوں گے اس کے اندر کون بچائے گا؟ وہاں کوئی مدد کر ہی نہیں سکتے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں بار بار فرما رہے ہیں، جس کا مفہوم و خلاصہ ہے کہ لوگوں اس دن سے ڈرو جس دن نہ کوئی باپ کسی اولاد کی طرف سے کوئی مطالبہ پورا کر سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی اولاد اپنے باپ کی طرف سے کوئی مطالبہ پورا کر سکتا ہے۔ مطلب نفسا نفسی کا معاملہ ہے، میرا عمل میرے ساتھ، تمہارا عمل۔ کوئی اگر دکھیں گا بھی تو ایسے نظریں چرائیں گے کہ بندے سے کیا ہے کہ گوزا دنیا کا میرا کوئی معاملہ رہے گا تو نہیں کر جو بول کے اب پوچھا تو پھر میرے نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ دیکھتے رہیں گے سامنے، لیکن کوئی مدد کرنے کے لیے جب تک اللہ کا حکم نہیں رہے گا کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکے گا، کوئی سفارش نہیں کر سکے گا تمہارے لیے۔ اس لیے اسی کو لانے کے واسطے، اسی کی محنت کے لیے تھوڑا سا بیٹھتے ہیں، تھوڑی سی باتیں کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھا لیتے ہیں، بتا لیتے ہیں جو بھی اللہ سہولتیں دی ہیں، آسانیاں دی ہیں، صلاحیتیں دی ہیں، اس کو کارآمد لانا ہے، ورنہ تو مرنا تو ہے، ہر ایک کو مرنا ہے، جانا ہے۔ دنیا کی پریشانی برداشت نہیں کر سکے تو پھر آخرت کی پریشانی کیا برداشت کریں گے؟ کسی شاعر نے خوب کہا کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اگر مر کے بھی چین نہ پا تو کہاں جائیں گے؟ وہاں کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، وہاں پہ آپشن۔ یہاں تو بھی چلو کچھ کر لیے بولے تو مان لیے، مر گئے ہو گیا بولے تو وہ بھی موت تو اللہ کے حکم سے جائیں گی، موت ہے تو چاہتی ہوگی، خودکشی بھی کرے تو حرام ہے، لیکن موت رہیں گی تو چاہیں گی، وہ حرام موت بھی آئیں گی تو اللہ کے حکم کا رہیں گا، آج یہ ٹائم پہ مرنا ہے تو مریں گا نہیں، ورنہ کئی لوگوں کو دیکھ کے خودکشی کرنے جاتے ہیں، زندگی بھر اپائش ہو کے پڑے رہتے۔ کئی لوگ رہتے زندگی کرنے جلا لینے جاتے ہیں، جا کے دیکھو ان کی صورتوں کو دیکھنا پڑتا، خود کو آئینے کو خود کو نہیں دیکھ سکتے، نہ ویسی زندگی گزارنے پہ مجبور ہے۔ اس لیے ویسے حالات نہ آئے ہمارے، ہم کوشش اور محنت کریں اللہ کے جو احکام ہے پوری پابندی کے ساتھ۔ ایسا نہیں دل میں پڑھ لیا میں نماز، دل میں نہیں آنے پڑھا، آج ٹائم ملا پڑھ لیا، آج ٹائم نہیں ملا میرے کو نہیں پڑھا، آج نہیں شاید نہیں میرا وہ نہیں ہوا، آج گھر میں فنکشن تھا، آج گھر میں موقع دی۔
نماز تو چھٹنے نہیں، کسی بھی حال چھٹنا نہیں ہے، ہر ایک ایمان والے پر، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ 5 وقت کی نماز اللہ تعالیٰ نے دن رات میں فرض فرمائی ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 5 نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اور فرائض کے ساتھ ساتھ واجبات سنتوں کا بھی اہتمام کرنا ہے، نوافل کا بھی اہتمام کرنا ہے، مکمل ہونا۔ جب ہم کھانے میں بیٹھیں تو خالی سادہ کھانا لے کے بھوک لگ رہی کھا لیتے ہیں، اس کے تو لازمات بھی رہتے ہیں، دال پکائے تو اس کے ساتھ بھی چکوڑی رہتی ہے، نہ تو گوشت رہتا، کچھ نہ کچھ رہتا، میں تو ایک ہی سالن کھا کے بیزار رہتے بولے، اب کھانے کے تو پورے لازم ہے، زبان کے پورے ذائقے ہونا ہے، لیکن جب عبادت کا مسئلہ آیا تو بڑی مشکل سے 4 رکعت پڑھے، 2 رکعت پڑھے، بھاگے آئین ٹائم پہ آئے، آئین ٹائم پہ چلے گئے۔ یہ نماز دیں گے تو نماز کو تو لپیٹ کے منہ پہ پھینک دیا جائے گا بولے، نماز ایسی پڑھو کہ وہ نماز تم کو جنت میں لے جانے والی بنے، نماز ایسی پڑھو جو اللہ کو خوش کرنے والی ہو، نماز ایسی پڑھو جس کے تمہارے جو مطالبات ہیں، تمہاری جو ضرورتیں ہیں، وہ تمہاری ضرورتیں، تمہارے مسائل جو